ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہیے، آپ فرمائیے، لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی، اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کے لیے، لا املک لنفسی، میں اپنے آپ کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا، نفعا، کوئی فائدہ حاصل کر سکنے کا، ولا ضرا، اور نہ کوئی نقصان دور کر سکنے کا۔ میں اپنے لیے نہ تو کوئی فائدہ حاصل کر سکنے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی نقصان کو دور کر سکنے کا اختیار رکھتا ہوں، الا، سوائے اس کے یا مگر، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، الا ما شاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے میں کسی چیز کا فائدہ حاصل کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا اور کسی چیز کے نقصان کو دور کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ ولو، اور اگر، کنتو، ہوتا میں، اعلم، جانتا، الغیب، غیب کو، ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت، تو میں بہت سے حاصل کر لیتا، جمع کر لیتا، اکٹھے کر لیتا، من الخیر، فائدے، نفع، اور میں بہت سے فائدے، نفع، بھلائیاں جمع کر لیتا، اکٹھے کر لیتا۔ وما، اور نہ، مسنیہ، مجھے پہنچتی، السوء، کوئی تکلیف، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ان انا، نہیں ہوں میں، الا، مگر، نذیر، آگاہ کرنے والا، وبشیر، اور خوشخبری سنانے والا، لقوم، ان لوگوں کو، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام بہت بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ کے وہ اسی طرح محتاج ہوتے ہیں جس طرح اور لوگ محتاج ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر اللہ ان کو فائدہ نہ پہنچانا چاہیں تو نبیوں کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا، اور اللہ ان کی حفاظت فرمانا چاہیں تو دشمنوں اور شیطان کے شر سے اور تکلیف دہ چیزوں سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، اور اگر اللہ اپنی حکمت کے تحت کسی نقصان کو ان تک پہنچنے دینا چاہیں تو پھر وہ نقصان بھی ان کو پہنچ کے رہتا ہے، وہ نقصان بھی ان کو پہنچ کر رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو بہت سی تکالیف پہنچی، بہت سے مصائب پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ بہت سے مواقع پر آپ شدید زخمی ہوئے۔ غزوہ احد میں تو یہ عالم تھا کہ آپ کے بارے میں یہ افواہ تک مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، یہ افواہ تک مشہور ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ ابتدائی دور میں کفار نے آپ پر بے حد ظلم و ستم کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بے حد و حساب ظلم و ستم کیا، تو یہ تکالیف حضور تک پہنچی ہیں، یہ تکالیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی ہیں۔ اب جب اللہ نے چاہا کہ یہ تکلیف نہ پہنچے تو وہ اللہ نے روک کر دکھائیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کفار نے بہت بڑا بھاری پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا، اللہ نے بچانا چاہا تو وہاں پہ بچا کے دکھا دیا کہ آپ باہر تشریف لے آئیے، تو آپ وہاں نہ بیٹھیں، دشمن آپ کے خلاف سازش کر چکا ہے۔
اور بہت سے مواقع پر، جیسے ایک شخص تلوار اٹھا کر بالکل آپ کے سامنے آ گیا اور یہاں تک کہا کہ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے، وہاں اللہ نے بچانا چاہا اور بچا کے دکھایا۔ اور ایک دو مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے میں زہر دیا گیا، اللہ نے وہاں بچا کے دکھایا۔ لیکن پھر ایسا بھی ہوا کہ اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ یہ زہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جائے، تو پھر ایک یہودی عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے میں زہر دیا اور وہ حضور کے اندر گیا اور وہ اس نے نقصان بھی کیا، اس نے تکلیف بھی پہنچائی، حتیٰ کہ اپنے آخری ایام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس یہودی عورت نے جو مجھے زہر دیا تھا تو اس کے اثرات اس وقت مجھ پر اس بری طرح طاری ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے جسم کو جیسے آرے سے دو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، اس کی اتنی تکلیف مجھ پر ہے۔ اور آخری وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ تکلیف کے آثار تھے، آپ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ موت کی سختیوں کو مجھ پہ آسان فرما، موت کی سختیوں کو مجھ پر آسان فرما۔ تو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اللہ چاہے گا تو میں فائدہ حاصل کر پاؤں گا، فائدہ مجھے پہنچ پائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہ مجھے فائدہ پہنچ پائے گا اور نہ میں نقصان سے بچ پاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد بچپن میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جو چوتھے بیٹے تھے، تیسرے بلکہ آخری بیٹے حضرت ابراہیم، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور بہت غم زدہ ہوئے اور مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آنسو جاری، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آج میرا دل بہت غمگین ہے۔ یا ابراہیم انا لفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی پہ ہم غم کے مارے رو رہے، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو اپنی اولاد کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں دفن کیا ہے اور غم زدہ، تو یہ نقصان تھا دنیاوی اعتبار سے پہنچے۔ تو انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے محتاج، اسی طرح محتاج جس طرح اور انسان اللہ کے محتاج۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ یہ جملہ خود اپنی زبان سے کہیں، قل آپ یہ جملہ اپنی زبان سے کہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ آپ یہ جملہ اپنی زبان سے خود کہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ غیب جاننے کا مطلب کیا؟ مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا فلاں چیز میں فائدہ ہے، فلاں میں نقصان ہونے والا ہے، میں نقصان والی چیزوں کو پرے کر دیتا، میں فائدے والی چیزیں حاصل کر لیتا، لیکن ایسا نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، فائدے حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، پر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہ کبھی، لیکن تکلیف پہنچتی ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں کیا ہوں اللہ کی طرف سے نذیر اور بشیر۔ نذیر غلط لوگوں کو برے کام پر اس کا انجام بتانے والا، خبردار کرنے والا، اور اچھے کاموں پر اچھے لوگوں کو خوشخبری اور بشارت سنانے والا۔ میں تو بشیر اور نذیر بن کے آیا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اور جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے، ان دو آیات میں اللہ نے انسانوں کے عقیدوں کی اصلاح کی ہے، انسانوں کے عقیدوں کی اصلاح کی ہے۔ اور عقیدوں کی اصلاح کیا کی ہے کہ اختیارات، کامل اختیارات، مکمل اختیارات کی حامل ذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں مجبور اور محتاج ہے، وہ کہیں نہ کہیں مجبور اور محتاج ہے، اور اللہ نے رکھا ہے خود۔ هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وہ آدم علیہ السلام تھے۔ وجعل، اور اللہ نے بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، اور اللہ نے اس سے اس کا جوڑا بنایا، اما حوا کو پیدا فرمایا، لیسکنا، تاکہ آدم علیہ السلام کو سکون ملے، من الیہا، اس سے،
تاکہ آدم علیہ السلام کو اما حوا سے سکون ملے. تو مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے وہ اصل سکون کا رشتہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے اطمینان اور سکون ملنا چاہیے. لہذا دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے بجائے، تکلیف پہنچانے کے بجائے، پریشان کرنے کے بجائے، دکھ پہنچانے کے بجائے ایک دوسرے کو سکون پہنچائیں اور آرام پہنچائیں. فلما پھر جب تغشاہا جب ایک مرد اپنی عورت کو ڈھانپ لیتا ہے. فلما تغشاہا جب ایک مرد اپنی عورت کو ڈھانپ لیتا ہے. یہ مرد اور عورت کے ازدواجی رشتے کی طرف اشارہ ہے. حملت تو اس عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے. حملن خفیفہ بڑا ہلکا اور معمولی سا حمل. فمرت بھی اور وہ عورت اس حمل کو لے کے چلتی رہتی ہے. فلما اور پھر جب اثقلت پھر جب وہ حمل بھاری ہو جاتا ہے، پھر وہ جب حمل بھاری ہو جاتا ہے، دعوا اللہ تو پھر وہ دونوں اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں. ربہما جو ان کا رب ہے، پھر وہ دونوں اللہ سے جو ان کا رب ہے اس سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ لئن اگر آتیتنا آپ نے ہمیں دی صالحن نیک اولاد، اگر آپ نے ہمیں نیک اولاد عطا کی، لنکونن تو ہم ضرور بالضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر گزاروں میں سے. فلما اور پھر جب آتاہما اللہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں صالحن ٹھیک اولاد، صالح ٹھیک اولاد اللہ ان کو دے دیتے ہیں، جعلا تو وہ بنا لیتے ہیں لہو اس میں شرکا اوروں کو بھی شریک. جعلا لہو شرکا وہ اس میں اوروں کو بھی شریک بنا دیتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ علاقے ہیں وہاں عجیب و غریب نام رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے. ان میں سے ایک نام میں نے سنا ہے وہ ہے پیراں دتا. دتا یہ اس زبان کا لفظ ہے اور پیراں دتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اولاد پیروں نے دی ہے ہمیں. جعلا لہو شرکا تو وہ اس اولاد میں اوروں کو شریک کر لیتے ہیں. فیما آتاہما اس اولاد میں جو اللہ نے ان کو دی ہے، جو اللہ نے ان کو دی ہے اس اولاد میں وہ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں. فتعال اللہ بہت برتر ہے اللہ عما اس سے یشرکون جو وہ اوروں کو شریک کر رہے ہیں. خالق صرف اللہ ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بھی، نہ کسی بزرگ کو نہ کسی بڑے کو. ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے فلاں کی دعا قبول کی اور اس کی دعا کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ اولاد دی، لیکن دی اللہ نے، دی اللہ نے. اور اللہ یہ بھی کر سکتے تھے دعا قبول نہ کرتے نہ دیتے، اللہ یہ کر سکتے تھے. اور ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ بڑی دعائیں کرواتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی. دعا تو ہے، نہیں قبول کی اللہ نے، نہیں دی اللہ نے. یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی نبیوں کو کہیں بڑھاپوں میں جا کر نصیب ہوئی، کیا اس سے پہلے وہ دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ ضرور کرتے ہوں گے. لیکن ان کو اللہ نے بتایا کہ جب میں چاہوں گا تو میں دے دوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں دوں گا. تم اپنی سی کوشش کر سکتے ہو، کرتے رہو. خالق صرف اللہ ہے. فتعال اللہ عما یشرکون اگر کوئی اللہ کے ساتھ تخلیق میں کسی اور کو شامل کرتا ہے اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے برتر ہے. ایشرکون کیا یہ ان کو شریک کر رہے ہیں، کیا یہ ان کو شریک کر رہے ہیں ماں جو لا یخلقو نہیں پیدا کر سکتے شیئا کوئی چیز. کیا یہ ان کو شریک کر رہے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے.
وہم بلکہ وہ تو خود یخلقون پیدا کیے گئے ہیں. جن کو شامل کر رہے ہیں نا خدائی میں، ارے ان کو تو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تو خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں. ولا یستطیعون اور نہیں وہ قدرت رکھتے، لہم ان کی، نصرا مدد کرنے کی، وہ تو ان کی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتے. ولا اور نہ ہی انفسہم خود اپنی، ینصرون وہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان کی مدد تو کیا کرنی، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے کسی کام نہیں آ سکتے. وَإِن اور اگر تدعوہم تم ان کو پکارو، الی الہدی کسی راستے کی طرف، لا یتبعوکم وہ تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے. لا یتبعوکم وہ تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے. سواء علیکم برابر ہے تم پر، ادعوتموہم چاہے تم ان کو بلاؤ، ام انتم یا تم صامتون خاموش رہو. برابر ہے تمہارے لیے، تم ان کو بلاؤ یا خاموش رہو. ان الذین بے شک وہ لوگ، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہارے جیسے، عباد امثالکم تمہارے جیسے بندے ہیں. یعنی چاہے وہ بت ہو چاہے وہ انسان ہو، اللہ کو چھوڑ کر دعا خالص جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ سے چھوڑ کر اگر تم کسی اور سے مانگتے ہو، عباد امثالکم ارے وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں، تو پھر کسی اور سے مانگنے سے اچھا نہیں کہ اپنے آپ سے مانگ لو. فدعوہم بلاؤ ان کو، پکارو ان کو. فلیستجیبوا لکم تو چاہیے نا کہ پھر وہ تمہاری پکار کا جواب دیں. فلیستجیبوا لکم تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں. ان اگر کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اگر تمہارا خیال یہ ہے نا کہ خدا کے سوا کسی اور سے دعا مانگی جا سکتی ہے، کوئی اور دعا کا حقدار ہے، تو ٹھیک ہے بلاؤ، دیکھو کہ وہ تمہاری دعا کو قبول کرتے، تمہاری دعا پہ کوئی جواب دیتے، تمہاری کوئی مشکل حل کرتے، بلاؤ. الہم کیا ان کے ارجل پاؤں ہیں، یمشون بہا کہ وہ چل سکیں ان سے. الہم ارجل کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں، یمشون بہا کہ وہ اس سے چل سکیں. ام کیا لہم ان کے ایدن ایسے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا کہ جس سے وہ پکڑ سکیں، بطش پکڑ. ام کیا لہم ان کی اعین آنکھیں ہیں، یبصرون بہا کہ وہ اس سے دیکھ سکیں. ام کیا لہم ان کے آذان کان ہیں، یسمعون بہا کہ وہ سن سکیں ان سے. کیا ان کے کان ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کے سامنے آج دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ، بہت بڑا حصہ اس شرک میں مبتلا ہے، اس شرک میں جس شرک میں 1400 سال پہلے دنیا مبتلا تھی، وہ ہندوازم ہے. اربوں انسان، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان بالکل اسی طرح کا شرک، وہی شرک. بلکہ جو بڑا بت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منات کا بت جو گرایا تھا، وہ اس منات کے بت کو کسی نہ کسی طرح وہاں سے چرا کر بچا کر ہندوستان لے آئے تھے. اور 100 منات کا جو مندر تھا، 100 منات کا جو اس نے سلطان محمود غزنوی نے جس کو ختم کیا، تباہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، یہ وہ وہاں سے شرک نکلا وہ اور یہاں آیا. گو یہاں پہلے سے شرک تھا،
تو انہوں نے اتنے بڑے بت کو وہاں سے نکال کے یہاں اس کو بڑی عزت دی اور یہاں شرک شروع ہو گیا، وہی جو وہاں پہ تھا۔ آج بھی اربوں کی تعداد میں انسان، اربوں کی تعداد میں وہ اسی شرک میں مبتلا ہیں۔ الہم ارجل، جو تم دیویاں اور دیوتا بنائے بیٹھے ہو، ہاں مجسمے بنائے بیٹھے ہو، الہم ارجل، ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا کے چل سکیں، ام لہم اید، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا کے یہ پکڑ سکیں، ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا کے یہ دیکھ سکیں، ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا کے یہ سن سکیں۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، ادعو، پکارو، شرکاءکم، اپنے ان معبودوں کو، ثم، پھر، کیدونی، پھر کرو میرے خلاف سازشیں، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی موقع نہ دو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یہ کیا ہے؟ جب میں اتنا بڑا سچ بولوں گا نا اور اتنی بڑی حقیقت بیان کروں گا نا تو تم نے تو میرے خلاف ہونا ہی ہونا ہے۔ جب تم میرے خلاف ہوگے نا تو پھر سازشیں کرو گے تو کرو، ثم کیدونی، کرو میرے خلاف سازشیں، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یعنی یہ نہ کہو کہ آپ ٹھیک ہو جائیں ورنہ ہم یہ کریں گے، نہیں، مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ ثم کیدونی، کرو، کیوں؟ ان ولی اللہ، کیونکہ میرا مددگار اللہ ہے، اللہ ہے۔ الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی، میرے مددگار۔ تم ان جھوٹوں اور بے جان چیزوں کی بنیاد پر نہ بیٹھے ہو نا، ان کی مدد کے آسرے پر، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والے۔ میرا مددگار اللہ ہے۔ وہو الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، اور وہ مدد کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی۔ بس یہاں